بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی شکست ابھی قریش کے زخموں پر تازہ تھی اور احد کے دامن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں فتح ہاتھ میں آ کر امتحان بن گئی اور ایک لمحے کی لغزش نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ اطاعت اور نافرمانی کا انجام کتنا مختلف ہوتا ہے۔ 3000 کا لشکر، جنگی نعروں کی گونج اور سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کی صبح کچھ اور ہی کہانی لکھنے آئی تھی۔ بدر کا بدلہ لینے نکلے تھے قریش۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، نظم و ضبط اور قیادت کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ دوستو، اگر آپ غزوہ احد اور اس کا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ بدر کی شکست اس وقت مکہ والوں کے دلوں میں انگارے بن کر دہک رہی تھی۔ قریش کے سردار، جن کے غرور کو بدر کے میدان میں مسلمانوں نے خاک میں ملا دیا تھا، اب وہ چین سے بیٹھنے کو تیار نہ تھے۔ اس وقت مکہ کی مجلسوں میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو۔ بدر میں مارے جانے والوں کے نوحے اب جنگی نعروں میں بدل چکے تھے۔ قریش نے طے کر لیا کہ اس بار معاملہ آدھے دل سے نہیں ہوگا۔ عورتیں تک لشکر کے ساتھ چلیں گی تاکہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہ بچے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل جیسے جنگی ماہرین صف آرا تھے۔ 3000 کا لشکر، 200 گھوڑے، 700 زرہ پوش سپاہی۔ عرب کے لوگوں نے ایسا لشکر کم ہی دیکھا تھا۔ مدینے میں جب یہ خبر پہنچی تو فضا بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشاورت کا دروازہ کھولا۔ نوجوان جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے خواہش مند تھے، جبکہ کچھ بزرگ صحابہ مدینے کے اندر دفاع کے حق میں تھے۔ آخر کار اکثریت کی رائے پر عمل ہوا اور احد کے دامن میں دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 کے قریب تھی، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ یہ پہلا زخم تھا مسلمانوں کے لیے جو جنگ سے پہلے لگ چکا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر عزم نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست کی، پہاڑ کے درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کو سختی سے حکم دیا: ہم جیتیں یا ہاریں، اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ فوجی تیاری سادہ تھی مگر حکمت عملی مسلمانوں کی واضح تھی۔ احد کا پہاڑ پیچھے تھا، سامنے کھلا میدان۔ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر ایمان، نظم اور قیادت میں مضبوط تھے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ اطاعت آزمائش کی جنگ بننے جا رہی تھی۔ جنگ کے دن صبح کی ہلکی روشنی احد کے پہاڑوں سے پھوٹ رہی تھی۔ ہوا میں غیر معمولی سناٹا تھا، جیسے زمین خود آنے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو آخری بار دیکھا، صفوں کو درست کیا اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ معرکے کی اجازت دی۔ قریش کا لشکر غرور اور شور کے ساتھ میدان میں اترا۔ طبل بج رہے تھے، اشعار پڑھے جا رہے تھے اور عورتیں دف بجاتی ہوئی اپنی فوج کو جوش دلا رہی تھی۔ اس وقت ان کے پرچم تلے مکہ کی تمام طاقت سمٹ آئی تھی، جبکہ ان کے سامنے خاموش، منظم اور باوقار مسلمانوں کی صفیں تھی، جن کی آنکھوں میں یقین اور دلوں میں ایمان تھا۔ جنگ کا آغاز عرب روایت کے مطابق مبارزت سے ہوا۔
قریش کی جانب سے ان کے بہادر میدان میں اترے تو مسلمانوں کے شیر بھی فوراً آگے بڑھے۔ اب آپس میں تلواریں ان کی ٹکرائی، نیزے ٹکرائے اور چند ہی لمحوں میں کفار کے نامور جنگجو زمین پر پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کے بعد پھر اچانک دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ میدان احد میں گرد کا طوفان اٹھنے لگا، نعرہ تکبیر کی گونج پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ مسلمان ایک منظم دیوار کی طرح آگے بڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر کے پیچھے اس وقت موجود تھے اور ہر حرکت پر نظر، ہر دل میں حوصلہ ڈال رہے تھے۔ مسلمانوں نے ابتدائی حملے میں دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگی، ان کے پرچم گرنے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے بدر کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہو۔ کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور کچھ نے سامان جنگ تک پھینک دیا۔ احد کے دامن میں فتح کی امیدیں جاگ چکی تھی۔ تیر انداز پہاڑی درے پر اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ دشمن کا کوئی دستہ پیچھے سے وار نہ کر سکا۔ ہر طرف یہی گمان تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ صرف جنگ کی شروعات تھی۔ جنگ کا میدان اس وقت تک بظاہر مسلمانوں کے حق میں جا چکا تھا، مگر میدان احد ابھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ قریش کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے مسلسل، ان کے پرچم ایک ایک کر گر چکے تھے اور مسلمان تعاقب میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر سمت نعرہ تکبیر گونج رہا تھا اور فتح کی خوشبو فضا میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے احد کی پہاڑی پر کھڑے کچھ تیر اندازوں کی نظریں میدان پر پڑی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، مال غنیمت زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ چند دلوں میں یہ خیال جاگا کہ اب خطرہ باقی نہیں رہا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا کہ کسی بھی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے فتح ہو یا شکست۔ ادھر میدان کے کنارے ایک تجربہ کار سپاہی سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ تھا خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے لشکر میں تھے۔ جیسے ہی خالد نے پہاڑی درے کو خالی ہوتے دیکھا، فوراً اپنے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا اور پیچھے سے گھوم کر پہاڑی درے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی لمحوں میں احد کا منظر بدل گیا۔ گرد اڑنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی اور عقب سے اچانک مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ مسلمان جو دشمن کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھے سے وار کی توقع نہ رکھتے تھے۔ صفیں اب مسلمانوں کی ٹوٹنے لگی، ان کی ترتیب بکھر گئی۔ جو فتح یقینی لگ رہی تھی، اب وہ آزمائش میں بدلنے لگی۔ میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ اب میدان جنگ میں کچھ مجاہدین نے سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ہے۔ قریش جو شکست کھا رہے تھے، واپس پلٹ آئے۔ دو طرفہ حملے نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ نیزے سامنے سے، تلواریں پیچھے سے مسلمانوں پر برسنے لگی۔ میدان احد اب آزمائش کا میدان بن چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کی سمت بدل گئی، جہاں فتح اور امتحان دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میدان احد میں گرد و غبار چھایا ہوا تھا، تلواروں کی آوازیں، زخمیوں کی صدائیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں فضا کو چیر رہی تھی۔ جب مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی تو یہ لمحہ جنگ کا سب سے نازک موڑ بن گیا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چاروں طرف سے مسلمانوں پر دباؤ کو بڑھا دیا۔ ہر سپاہی اپنے ایمان اور حوصلے کے بل پر ڈٹا ہوا تھا، مگر حالات سخت ہو چکے تھے۔ اب جنگ کئی گھنٹوں سے جاری تھی، مگر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ غزوہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دشمن نے کھلے مقابلے کے بجائے سازش کا راستہ اپنایا۔ وحشی بن حرب، جو نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، موقع کی تلاش میں چھپا رہا۔ ایک لمحے کی غفلت میں اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ شیر خدا زمین پر گرے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت
احد کا سب سے دردناک لمحہ تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں کو غم سے بھر دیا۔ پھر اسی دوران ایک ایسی افواہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر کچھ دل لرز گئے، کچھ قدم رک گئے اور کچھ لمحوں کے لیے میدان جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ لیکن یہ وہ گھڑی تھی جب سچے ایمان کی پہچان ہونی تھی۔ اسی ہنگامے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ مبارک لہو لہان تھا، دندان مبارک شہید ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ چند جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جانباز سینہ سپر ہو گئے، تیر روکے تلواریں سہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو پہنچنے نہ دیا۔ ادھر قریش سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے، مگر وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر توڑ نہ سکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے دامن میں صحابہ کرام کو جمع کیا، سب بندی دوبارہ کی گئی اور دشمن کو یہ پیغام ملا کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، ان کا مرکز سلامت ہے۔ قریش نے مزید پیش قدمی نہ کی، ان کا مقصد بدلا تھا، فتح نہیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان مکمل شکست سے بچ گئے ہیں تو وہ واپس پلٹ گئے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ رہا، مگر دشمن بھی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ غزوہ احد کا انجام بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھا، مگر اس کے اندر عظیم سبق پوشیدہ تھا۔ جنگ اطاعت، نظم اور قربانی کا امتحان تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو سکھا دیا کہ فتح صرف تعداد یا جوش سے نہیں بلکہ حکم کی پابندی سے آتی ہے۔ احد کا میدان شکست کا نشان نہیں بلکہ ایمان کی تربیت گاہ بن گیا، جہاں امت کو یہ سبق ملا کہ اطاعت میں ہی نصرت ہے۔ جنگ کے بعد احد کا میدان خاموش ہو گیا، مگر دلوں میں ایک تلخ سبق جاگ چکا تھا۔ مسلمانوں نے بڑی قربانی دی، شہداء کی گنتی دل کو ہلا دینے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، مگر ایمان اور حوصلے کی روشنی برقرار رہی۔ اس واقعے نے صحابہ کو یہ سکھایا کہ صرف جرأت کافی نہیں، حکم کی اطاعت، نظم و ضبط بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مدینہ واپس لوٹتے ہوئے ہر سپاہی دل میں خود احتسابی کر رہا تھا۔ کچھ نے سمجھا کہ جیت یا شکست کا تعلق صرف طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قیادت کی پیروی سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا غزوہ احد کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی فیڈ بیک دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔